الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى سبحانك هذا بهتان عظيم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں پیش کی جا رہی تھی. یہ ہمارا چوتھا درس ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق. اس سے پہلے آپ کی ولادت، آپ کی فضیلت، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ سے کتنی محبت کرتے تھے، پوری باتیں الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کی گئی. آج کے درس میں خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر افک کے نام سے یاد کیا ہے، جس کو واقع افک کہا جاتا ہے. افک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الزام، بہتان، کسی پر تہمت لگانا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت آپ کو پتا ہے، بے شمار فضیلتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں بڑی فضیلتیں بیان کیا. آپ کو ریشم کے لباس میں، ریشم کے کپڑے میں، ایک چھوٹی تصویر میں لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. کہا آپ اسے دیکھیں، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور دنیا کے بعد آخرت کی جو زندگی ہے جنت کی، اس میں بھی آپ کی بیوی ہوگی. جب آپ نے کھولا تو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر تھی. اتنا بڑا مقام تھا ان کا. لیکن ایک ایسا واقعہ ان کی زندگی میں پیش آیا جس واقعے کے بعد اللہ رب العالمین کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں اور عام مسلمانوں کی نظر میں اس سے ان کی عزت اور بڑھ گئی. دیکھیے حدیثوں کے اندر آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صحیح واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جنگ میں جاتے تھے تو جنگ میں جانے کے وقت اپنے بیویوں میں قرآن اندازی کرتے تھے. قرآن اندازی مطلب آپ کی جو 9 بیویاں زندہ تھی اس وقت، ان کے نام کو لکھ کر کے جس کا نام آتا اس بیوی کو اپنے ساتھ جنگ میں لے کر کے جاتے تھے. اب کسی ایک کو لے کر کے جائیں گے تو بقیہ بیویوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جب قرآن اندازی کر لیں گے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا کہ بھئی ان کی قسمت ہے، ان کا نام آیا، ان کو لے کر کے گئے. تو یہ ایک جنگ تھی، غزوہ بنی مصطلق. اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا. آپ کے ساتھ وہ جنگ میں گئی. جنگ میں جانے کے بعد جو معاملہ مارکا ہونا تھا ہوا. واپس جب آ رہے تھے، جنگ سے جب لوٹ رہے تھے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ آپ نے اپنے لشکر کو رکنے کے لیے کہا کہ یہاں پر تھوڑا آرام کر لیتے ہیں. آرام کرنے کے بعد پھر ہم لوگ آگے جائیں گے. مدینہ کے قریب پہنچ کر کے آپ نے آرام کیا. رات کا وقت تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں قضائے حاجت کے لیے میں دور گئی. دور جانے کے بعد جب میں قضائے حاجت سے واپس آتی تو میں دیکھتی ہوں کہ جو لشکر وہاں پر تھا وہ لشکر نہیں ہے، سب لوگ چلے گئے ہیں. میں نے ڈھونڈا لیکن کوئی مجھے نہیں ملا وہاں پر. جب میرا ہاتھ میرے سینے کے پاس گیا تو وہ جو میرا ہار تھا، اور وہ ہار میں نے اپنی بہن سے ادھار لے کر کے ڈالا تھا، میں اس کو واپس ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی. اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب مجھے ملا اور میں پہنچتی ہوں تو وہاں کوئی آدمی نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول نہ صحابہ کرام. میں پریشان ہو گئی. پریشان ہونے کے بعد میں نے کیا کیا کہ میں یہیں پر رک جاتی ہوں
جب میرے لشکر کو پتا چلے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں نہیں ہے تو واپس آئیں گی، اور جب آئیں گے اور پھر مجھے یہاں پر دیکھ کر کے واپس لے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت وہ بڑی ہلکی پھلکی تھی، تو جس اونٹ پر ان کو بٹھانے کے لیے ہودج کا مطلب کیا ہے؟ ایک خیمہ، چھوٹا سا خیمہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے بیٹھ جاتی، اور پھر اس خیمے کو اس اونٹ کے اوپر رکھا جاتا اور اونٹ ساتھ میں لے کر کے چلتا تھا۔ تو خیمہ جو اٹھانے والے تھے، حوجت جو اٹھانے والے تھے، ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا نہیں ہے۔ اتنی ہلکی پھلکی تھی، کوئی وزنی ہوتا، اور وہ عمر بھی ان کی کم تھی، ابھی 13 سال 14 سال کی لڑکی تھی وہ، تو ان کو احساس نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ سمجھ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے میں موجود ہوں گی، انہوں نے اٹھا کر کے اس کے اوپر رکھ دیا اور اونٹ لے کر کے چلا۔ مدینہ پہنچ گیا وہ لشکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ پہنچ گئے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے صفوان بن معطل، یہ میں بخاری کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذمہ داری دی کہ تم لشکر کے پیچھے پیچھے آنا، ایک دم آخر میں تم آنا، کہ اگر ہمارا جو لشکر جا رہا ہے کوئی چیز گر گئی، کوئی چیز چھوٹ گئی، کسی کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے تو تم بعد میں آنا، جب تب اس کو کیا ہے دیکھ کر کے ساتھ میں لے کر کے آنا۔ ان کی ذمہ داری یہی تھی، یہ جنگ میں سب سے پیچھے رہتے تھے جب واپس آنا ہوتا تھا۔ ادھر دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے جب تمام لوگوں کو ڈھونڈا نہیں ملے، میں آ کر کے وہیں پر لیٹ گئی اور میری نیند لگ گئی، میں سو گئی، چادر اوڑھ کر کے سو گئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں تو دیکھتے کوئی سویا ہوا ہے، تو قریب سے جب جاتے ہیں، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ صفوان بن معطل نے مجھے پردے کے نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا، مجھے دیکھا تھا انہوں نے، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا، اور ان کی زبان سے نکلا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ الفاظ نکلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، نہ تو انہوں نے اس کے علاوہ کوئی لفظ کہا اور نہ میں نے اپنی زبان سے کوئی لفظ ان سے بات کیا، کچھ بھی نہیں۔ جیسے ہی میں نے ان کی آواز کو سنا، فوراً میں نے چادر سے اپنے چہرے کو چھپا لیا، کیونکہ اب پردہ نازل ہو گیا تھا، میں نے اپنے چادر سے پردے کو، اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ انہوں نے میرے قریب لا کر کے اونٹ کو بٹھا دیا اور میں اس اونٹ پر سوار ہو کر کے چلنے لگی۔ حضرت صفوان پیدل چل رہے، اونٹ کی نکیل کو پکڑ کے لے کر کے چل رہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے اوپر بیٹھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں تھا، اللہ گواہ ہے، حضرت صفوان نے اِنَّا لِلَّهِ کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھا تھا، کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور میں نے اپنی زبان سے کوئی لفظ میں ادا نہیں کی۔ یہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے پہنچتے ہیں مدینہ میں۔ مدینہ کے اندر جب پہنچتے ہیں تو لشکر پہلے پہنچ چکا ہے، مدینہ کے اندر پہنچتے ہیں، عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، سب سے بڑا سردار تھا، اس نے ماحول گندا کرنا شروع کر دیا۔ نعوذ باللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر اس نے الزام لگایا، تہمت لگائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ناجائز تعلقات تھا۔ انہوں نے
اپنے لشکر کو، صحابہ کرام کو، اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے جان بوجھ کر کے انہوں نے تاخیر کیا تاکہ وہ صفوان کے ساتھ آ سکے، صفوان کے ساتھ بات کر سکے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو ہے کس نے کہا؟ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول، جو مدینہ کا سب سے بڑا منافق تھا، اس نے مدینہ کے لوگوں کے اندر افواہ پھیلانا شروع کر دیا، اور افواہ پھیلتی پھیلتی اتنی پھیل گئی کہ 3 صحابہ کرام، مشہور صحابہ کرام اس کے اندر آ گئے۔ حضرت حسان بن ثابت بڑے مشہور شاعر ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ اور ایک مصطح جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، انہوں نے بھی کہا۔ ایک عورت حمنہ بنت جہش، انہوں نے۔ ان 3 صحابہ کرام کے بارے میں نام آتا بخاری کی روایت میں، اور بقیہ جتنے لوگ تھے اکثر منافقین تھے، مشرکین تھے، کفار تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں جب مدینہ کے اندر پہنچ گئی، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، میں کچھ نہیں جانتی، میں تو گھر میں ہوں۔ ادھر مدینہ کا ماحول خراب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کیسی ہو، کیا حال ہے، پوچھتے چلی جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرنے والا، اتنا پیار کرنے والا، یہ انداز کیوں بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں، کیوں میرے پاس نہیں بیٹھ رہے، مجھ سے باتیں نہیں کر رہے، میرے پاس وقت نہیں گزار رہے۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسی کشمکش میں ہوں۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ابھی اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو نہیں بھیجا ہے، کوئی پیغام نہیں آیا ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں رات کو، ایک عورت ہے، ایک صحابیہ، ان کا نام ام مصطح، ان کے ساتھ میں رات کو قضائے حاجت کے لیے جاتی۔ قضائے حاجت کے لیے واپس آتے ہیں جا کر کے، تو راستے میں ام مصطح کا جو پردہ تھا، چادر تھی، کسی پتھر سے یا کسی جگہ وہ پھنس گیا۔ پھنسنے کی وجہ سے ان کی زبان سے ایک لفظ نکلا کہ اللہ تعالیٰ مصطح کو ذلیل کر دے۔ کون یہ؟ مصطح بن اساسہ جو صحابی ہیں، ان کی زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ ان کو ذلیل کر دے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ارے آپ مصطح بن اساسہ کو ایسا گالی دے رہی، ذلیل کی؟ وہ تو جنگ بدر میں شریک تھے، وہ تو بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو کہنے لگی عائشہ تم کو کچھ پتا ہے؟ کہا نہیں پتا۔ کہا تمہارے اوپر الزام لگا ہے، بدکاری کی تہمت لگی تمہارے اوپر۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرے پیر کے نیچے زمین کھسک گئی، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میرے اوپر، اور وہ بھی مصطح جو تھے نا، مصطح وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، وہ کوئی دور کے نہیں تھے، قریبی تھے وہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ مدینہ کے اندر ماحول اتنا گندا کر دیا لوگوں نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے پاس اس لیے نہیں بیٹھ رہے ہیں، مجھ سے باتیں زیادہ نہیں کر رہے، میرے پاس وقت نہیں گزار رہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میرے پاس اس رات جب میں واپس آئی تو میرے پاس اللہ کے رسول آئے، سلام کیا، پوچھا عائشہ کیسی ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میں آرام سے ہوں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ماں کے گھر جانا چاہتی ہوں، اپنے ماں کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں اس لیے گھر جانا چاہتی تھی کہ میں اپنے ماں، اپنے باپ اور لوگوں سے اس معاملے کے بارے میں تحقیق کروں، کیا واقعی ایسا کچھ معاملہ ہوا ہے کہ بس افواہیں پھیل رہی ہیں۔ آپ نے اجازت دے دیا، ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ، آپ کو جانا ہے آپ جائیے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے گھر پہنچتی ہے اور کہتی میں اتنا رو رہی ہے کہ میرے آنکھ سے آنسو گرنا بند ہی نہیں ہو رہا، پوری رات میں رو رہی، اور جا کر کہتی ہے حضرت عائشہ اپنے ماں باپ سے کہ میرے بارے میں ایسی تہمت لگائی گئی ہے، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ نے سمجھایا، اے عائشہ ایسا کیوں نہیں ہوگا، آپ کو نبی کی ذات میں ایک شوہر ملا ہے، آپ تو سب سے زیادہ پیار اور محبت کرتے ہو، آپ کی بہت ساری سوتنیں ہیں، ان لوگوں نے الزام لگایا ہوگا، اس میں گھبرانے کوئی بات نہیں ہے۔ کہا امی جان معاملہ ایسا نہیں ہے، میری سوکنوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاملہ یہاں پر ہے کہ پورے محلے میں، پورے مدینے کے اندر میرے اوپر الزام اور تہمت کی جو وبا پھیل چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں روتے روتے صبح کر دیا، مجھے رات میں روتے روتے صبح ہو گئی، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، پھر اس کے بعد جب دن ہوتا ہے پھر اس کے بعد مجھے رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آ، خالی رو رہی ہوں، میں ایک الزام لگا میرے اوپر۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت ابو بکر، حضرت اسامہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا، بلا کر کے پوچھا، مشورہ لیا کہ کیا کروں، میرے اوپر ایسا معاملہ آیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیجئے، ان کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، آپ رنج و غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں، رنجیدہ ہیں، حزن و ملال آپ کے اوپر چھایا ہوا ہے، ان سے بہتر بیوی اللہ رب العالمین آپ کو دے گا، آپ طلاق دے دیجئے ان کو۔ حضرت اسامہ نے فرمایا نہیں اللہ کے رسول، جلد بازی سے کام نہیں لیجئے، ہم نے کبھی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسا نہیں سنا ہے، بڑے شریف گھرانے کی ہے، ان کی ماں اور ان کے باپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے آپ کو پتہ ہے، ایسے گھرانے میں ان کی تربیت ہوئی ہے، وہ کبھی ایسا کام نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ سنیے، حضرت عائشہ کی ایک نوکرانی ہے جن کا نام کیا ہے، بریرہ، خادمہ، ان کو بلائیے، ان سے پتہ چلے گا آپ کو۔ آپ نے حضرت بریرہ کو بلایا، کہا بریرہ تم عائشہ کے بارے میں کبھی بھی ایسی شک والی بات سنے ہو یا دیکھے ہو؟ حضرت بریرہ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا غلط کام کرتے ہوئے نہیں سنا، بات کرتے ہوئے نہیں سنا میں نے۔ ہاں ان کے اندر کمی ہے، کیا کمی ہے؟ ابھی لڑکپن ہے، ابھی وہ چھوٹی بچی ہے، وہ آٹا گود کر کے سو جاتی ہے اور بکری آتی ہے وہ آٹا کھا کر چلی جاتی ہے، یہ کمی ہے ان کے اندر، اس کے علاوہ میں نے کوئی کمی نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے حضرت زینب بنت جہش، آپ کی ایک اور بیوی تھی، ان سے مشورہ لیا، کہا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگی حضرت زینب اللہ کے رسول حضرت عائشہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ آپ کو تھوڑا اطمینان ہوا حضرت علی کی بات سے، حضرت اسامہ کی بات سے، حضرت بریرہ کی بات سے، حضرت زینب کی بات سے، تھوڑا تکلیف میں جو بھی کمی ہوئی، آپ جا کر کے منبر پر کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کون میری مدد کرے گا، مجھے فلاں فلاں کی طرف سے تکلیفیں پہنچی ہیں اور تکلیف مجھ تک تھی ابھی تک، لیکن مجھ سے آگے جا کر کے میری بیوی حضرت عائشہ تک پہنچ چکی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مدد کروں گا، آپ بتائیے، آپ نام لیجئے، میں اسے قتل کر دوں گا، اگر قبیلے اوس کا بندہ ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ سب باتیں صحابہ کرام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور ادھر دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ روتے روتے میری رات گزر گئی، 2 راتیں روتے روتے گزر گئی، ایک دن روتے روتے گزر گیا، میری آنکھ سے 1 منٹ کے لیے آنسو بند نہیں ہوا، میری آنکھیں موٹی ہو گئی رو رو کر کے، اتنا غم تھا مجھے، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھی بات کر رہی، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے ہیں، اور ان سے پہلے ایک انصاری عورت آتی ہے، میری حالت دیکھ کر کے میرے اوپر لگے الزام کو سن کر کے وہ بھی رونا شروع کر دیتی ہے، اس کو بھی رونا آ جاتا ہے، اتنی بھولی بھالی بچی، اتنی معصوم بچی، اس کے اوپر
مدینہ کے لوگوں نے اور منافقوں نے ایسا الزام لگا دیا۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خیریت پوچھتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سے میرے اوپر یہ الزام لگا تھا 1 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا، لیکن میرے اتنے قریب اللہ کے رسول نہیں آئے تھے اور نہ اتنا دیر تک بیٹھ کر کے بات کیے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ عائشہ دیکھیے اگر تم پاک دامن ہو تو اللہ رب العالمین تمہارے بارے میں برات کا اعلان ضرور کرے گا، لیکن اگر تم نے گناہ کیا ہے، اگر گناہ کا ارادہ کیا تھا تو تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا، گناہ کو معاف کرنے والا۔ حضرت عائشہ کہتی میرے آنکھ کے آنسو بند ہو گئے کہ نبی اسی بات کہہ رہے ہیں، ان کو بھی میرے اوپر شک ہو رہا ہے۔ پھر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اے میری ماں ام رومان، آپ جواب دیجئے میری طرف سے، میں آپ کی بیٹی ہوں نا، آپ جواب دیجئے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں نبی سے کیا بات کروں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے باپ ابو بکر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جان آپ میری طرف سے کوئی جواب دیجئے اللہ کے رسول کو۔ حضرت ابو بکر بھی خاموش ہیں، کہتے میں کیا کہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ کہوں گی کہ میں نے ایسا گناہ نہیں کیا ہے، میرے اوپر تہمت اور الزام لگایا گیا ہے، آپ کو یقین نہیں ہوگا۔ میں ایسے وقت میں وہی کہتی ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، فصبر جمیل، فرمایا اللہ رب العالمین نے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ سورہ یوسف کی آیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پڑھا اور کہا کہ دیکھیے مجھے امید ہے کہ رب العالمین میرے بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور نازل کرے گا، میرے بارے میں پاک دامن ہو، آپ نہیں مانو گے، مجھے پتا ہے۔ اس کے بعد اتنی ساری باتیں کہنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اپنا چہرہ پلٹ کر کے بستر کے پاس لیٹ گئی۔ 2 رات 1 دن پورا رو رو کر کے ان کی حالت خراب ہو گئی ہے، لیٹ گئی اور کہتی ہیں میں نے دل میں سوچا کہ اللہ رب العالمین وحی کے ذریعہ سے یا تو خواب کے ذریعہ سے اپنے نبی کو ضرور بتائے گا کہ عائشہ پاک دامن ہے، عائشہ میں گناہ ہے، ان کے دامن جو غلطیوں سے پاک ہے۔ اتنے میں اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو بھیج دیا، آپ کے اوپر وہ کیفیت طاری ہو گئی، پسینہ آپ کی پیشانی پر آ گیا، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، ٹھنڈی، اس ٹھنڈی کے موسم میں آپ کے پیشانی پر پسینے آ گئے۔ یہ وحی کے نازل کے ہونے کے وقت ایسا ہوتا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو بھیج دیا ہے۔ تھوڑی دیر آپ اسی کیفیت میں بیٹھے رہے، اس کے بعد آپ نے مسکرا کر کے کہا اے عائشہ تم خوش ہو جاؤ، اے عائشہ تم خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے تمہاری براءت کا اعلان آسمان سے کر دیا ہے۔ عرش کے اوپر سے سورہ نور کی 10 آیتیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے، 10 آیتیں، اور اس آیتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا تذکرہ کیا کہ عائشہ بے گناہ ہے، ان کے جو دامن ہے وہ پاک ہے، ان کے اوپر الزام لگایا گیا، ان کے اوپر تہمت لگائی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میری ماں نے کہا کہ عائشہ اٹھ جاؤ، نبی کا شکر ادا کرو۔ حضرت عائشہ کہتی نہیں، میں نبی کا شکر ادا نہیں کروں گی، میں اس رب کا شکر ادا کروں گی جنہوں نے ایسے مسئلے میں اور ایسی پریشانی کے وقت میرے بارے میں قرآن نازل کیا ہے، اور یہ قرآن اور میرے اوپر لگا الزام اور اس الزام کی برات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کر کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے باقی رکھا ہے، میں اس رب کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اس کے بعد
اللہ رب العالمین نے اس میں بڑے احکامات کو بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے اور الزام لگانے کے بعد گواہی نہیں پیش کرتا ہے اسے مارے جائیں گے، کوڑے لگائے جائیں گے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مصطح ابن اساسہ کو اور حمنہ بنت زینب کو، جہش کو، ان کو 80 کوڑے لگائے گئے، اور جو منافقین تھے ان منافقین کو بعض روایتوں کے مطابق کوڑے لگائے گئے، بعض روایتوں کے مطابق نہیں لگائے گئے، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے دردناک عذاب بعد میں ہے، قیامت کے دن ہے۔ دنیا میں ذلت و رسوائی تو ہوگی لیکن آخرت میں بھی ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے والد نے جو مصطح ابن اساسہ تھے، انہوں نے الزام جو لگایا تھا ان کا خرچ دینا بند کر دیا، کہا میں ان کا خرچ نہیں دوں گا، میں ان کو ہر مہینے راشن دیتا ہوں، کچھ خرچ کے لیے پیسے دیتا ہوں۔ انہوں نے میری بیٹی صدیقہ کے اوپر الزام لگایا ہے، خرچہ پانی بند۔ لیکن اللہ رب العالمین نے پھر قرآن کو نازل کیا، کیا تم نہیں چاہتے کہ تم لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دو؟ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ سورہ نور کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر جو پہلے خرچ دیتے تھے خرچ دینا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کیا فرمایا تھا کہ لوگوں نے ایسے صحابی کے ساتھ میرے بیوی کا الزام لگایا ہے صفوان کے بارے میں کہ میں نے کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی برائی نہیں سنی۔ اتنے نیک صحابی تھے وہ، اور میرے گھر میں کبھی بھی میرے ساتھ جب گئے ہیں تو میرے علاوہ کبھی نہیں گئے، یعنی مجھے چھوڑ کر کے میرے گھر میں کبھی نہیں گئے ہیں۔ جب بھی حضرت صفوان میرے گھر کو آئے ہیں میرے ساتھ آئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ پھر اس کے بعد حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے آج تک میں نے کسی عورت کا پردہ تک نہیں ہاتھ لگایا ہے اور میرے اوپر ایسا الزام لگایا گیا۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے لوگ تھے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد وہ شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے راہ۔ یہ جو واقعہ ہے اس واقعے کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ اللہ نے خود افک کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس میں اس واقعے کو جو بخاری کے اندر موجود ہے میں نے ویسے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس واقعے سے ایک مین بات جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا۔ غیب کا علم تھا، غیب کسے کہتے ہیں؟ کسی کے بارے میں، کسی کے فیوچر کے بارے میں جاننا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، سب سے خاص بیوی، ان کے بارے میں الزام لگا ہوا ہے۔ منافقوں نے پورا مدینے کا ماحول خراب کیا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدکاری کی ہوئی ہے، اور 1 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر گیا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کچھ نہیں بتایا ہے۔ نبی پریشان ہے، غمگین ہے، نہ کھانے میں سکون، نہ پینے میں سکون، نہ اٹھنے بیٹھنے میں سکون۔ حضرت علی نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ عائشہ کو چھوڑ دیجئے۔ ادھر حضرت عائشہ رو رو کر ان کی حالت خراب ہو گئی ہے، 2 رات 1 دن مسلسل رو رہی ہے وہ، اور نبی کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیوی جو ہے اس طرح کا جو الزام لگا ہے اس سے مکمل طور سے پاک ہے۔ اور ہم کہتے ہیں، ہمارے مسلم بھائی کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم تھا۔ آپ کہیے ان سے، اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت عائشہ کو اتنا رونے کی ضرورت نہیں تھی، مسلمانوں کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کے رسول کو 1 مہینہ غم اور پریشان رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ پتہ لگا لیتے کہ یہ تو سب جھوٹ ہے،
یہ فرار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن غیب کا علم نہیں تھا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب تک آسمان سے آپ کے بارے میں قرآن نازل نہیں کیا، سورہ نور کی 10 آیتوں کو نازل نہیں کیا، جب تک آپ کو پتہ نہیں چل سکا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہے، آپ کے دل میں بھی وسوسے آنا شروع ہو گئے تھے. اگر غیب کا علم ہوتا تو کبھی بھی ایسا مسئلہ پیش نہیں آتا. اللہ رب العالمین کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو جاننے، سمجھنے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ اور صحابیات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.